کبھی ایسا لگا ہے کہ کوئی منفی جذبہ، کوئی نیگیٹو ایموشن بس قابو سے باہر ہو گیا ہو اور سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ اس سے نکلیں کیسے؟ تو آج ہم اسی مشکل پر قابو پانے کا ایک سفر شروع کر رہے ہیں۔ ہم یہ سیکھیں گے کہ کیسے اپنے جذبات کے غلام بننے کے بجائے ایک مضبوط اور لچکدار ذہنیت اپنائی جا سکے۔ اور یہ سفر شروع ہوتا ہے ایک ایسی حقیقت سے جو شاید حیران کر دے، 90 سیکنڈ۔ جی ہاں، صرف 90 سیکنڈ۔ سائنس کہتی ہے کہ یہی وہ وقت ہے جو کسی بھی ایموشن کے جسمانی اثرات یعنی فزیولوجیکل رسپانس ہمارے جسم میں رہتا ہے، صرف 1.5 منٹ۔ اچھا، اس کی پیچھے کی سائنس بڑی دلچسپ ہے۔ جب بھی کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ہماری باڈی میں کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کیمیکلز صرف 90 سیکنڈ میں ہمارے جسم سے نکل جاتے ہیں، فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ جذبات اتنی دیر تک رہتے کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات سے، اپنی سوچ سے اس کیمیکل عمل کو بار بار شروع کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر جذبات اتنے مختصر ہوتے ہیں تو ہم گھنٹوں، دنوں یا کبھی کبھی تو ہفتوں تک ان کی تکلیف کیوں محسوس کرتے ہیں؟ جواب ہمارے خیالات میں چھپا ہے۔ اصل جذبہ تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ہم جو کہانیاں خود کو سناتے ہیں وہ اس کیمیکل ری ایکشن کو بار بار زندہ کرتی رہتی ہیں۔ یہ مثال بالکل صحیح ہے۔ جذبات موسم کی طرح ہیں، وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان سے لڑنے کے بجائے انہیں گزر جانے دینا چاہیے۔ لیکن یہ کیسے جائے؟ اس کے لیے ہمیں کچھ پریکٹیکل ٹولز کی ضرورت ہے جو ہماری اندرونی دنیا کو بدل سکیں۔ تو آئیے ان طریقوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو پہلے حصے میں ہم ان ذہنی اوزاروں یعنی مینٹل ٹولز کے بارے میں جانیں گے جو ہماری سوچ اور اپنے آپ سے بات کرنے کے انداز کو بدل سکتے ہیں۔ پہلا ٹول ہے کوگنیٹو ری فریمنگ۔ اب یہ کوئی پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے کہ سب اچھا ہے، نہیں، یہ ہے ایکوریٹ تھنکنگ، یعنی صورتحال کو زیادہ درست طریقے سے دیکھنا۔ مثال کے طور پر اگر ترقی نہیں ملی تو یہ سوچنا کہ میں ناکام ہوں ایک تباہ کن فریم ہے۔ اس کے بجائے ایک تعمیری فریم یہ ہو سکتا ہے، اچھا میں اس تجربے سے کیا سیکھ سکتا ہوں؟ یہ بات تو بالکل سچ ہے۔ ہمارا دماغ کبھی کبھی ایک اوور ایکٹنگ کرنے والے فلم ڈائریکٹر کی طرح بن جاتا ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی بات پر اپنی پوری دنیا ختم سمجھ لیتے ہیں، جبکہ شاید دوسرے لوگ اسے بھول کر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دوپہر کو کیا کھانا ہے۔ اور یہیں پر آتا ہے ہمارا دوسرا ٹول، دا اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ کو سمجھنا۔ کارنیل یونیورسٹی کی ایک تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے، جب کچھ طلباء کو عجیب سی ٹی شرٹس پہننے کو کہا گیا تو انہیں لگا کہ ہر کوئی انہی کو دیکھ رہا ہے۔ حقیقت میں بہت ہی کم لوگوں نے نوٹس کیا تھا۔ بالکل، حقیقت تو یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی ہی دنیا میں مگن ہے، سب اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے کیا کر رہے ہیں یا کیا پہن رہے ہیں اس پر کسی کی اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت ہی پاورفل ٹیکنیک ہے۔ ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب کوئی خود سے میں کہہ کر بات کرنے کے بجائے اپنا نام لے کر بات کرتا ہے تو وہ اپنے جذبات سے ایک سائیکولوجیکل ڈسٹنس، ایک فاصلہ سا پیدا کر لیتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ دماغ زیادہ لاجیکلی اور پرسکون انداز میں سوچنے لگتا ہے۔ چلیں اب ہم اندرونی ذہنیت کے ٹول سے آگے بڑھتے ہیں اور ان عملی اقدامات پر بات کرتے ہیں جو پریشانی کے لمحوں میں فوراً کیے جا سکتے ہیں۔ اگلا ٹول ہے منفی سوچوں کے چکر کو توڑنا، جسے رومینیشن بھی کہتے ہیں۔ یہ بالکل گلابی ہاتھی والے مسئلے کی طرح ہے۔ اگر کوئی خود سے کہے کہ مجھے گلابی ہاتھی کے بارے میں نہیں سوچنا، تو سب سے پہلے وہی خیال ذہن میں آئے گا۔ ان خیالات سے لڑنے کے بجائے ہمیں دماغ کی توجہ ہٹانی ہوتی ہے۔ تو جب بھی منفی سوچوں میں پھنس جائیں تو یہ 5-3-1 تکنیک آزمائیں۔ یہ ایک دم سے توجہ کو کہیں اور مرکوز کر دیتی ہے۔ یہ سوچوں کو دبانے کی کوشش نہیں، بلکہ انہیں ایک نئی پروڈکٹیو سمت دینے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ اور ہمارا 5واں ٹول ہے ایک ایموشنل فرسٹ ایڈ کٹ بنانا۔ یہ ایک ذاتی کلیکشن ہے ان چیزوں کا جو مشکل وقت میں مدد کر سکتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کٹ بحران کے دوران نہیں بلکہ سکون کے وقت میں بنانی چاہیے۔ پہلے سے تیاری ہو تو مشکل جذبات کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک مثال ہے کہ ایسی کٹ کیسی دکھ سکتی ہے۔ جیسے پریشانی ہو تو 10 جمپنگ جیکس، یا کوئی خاص خوشبو، یا خود کو یاد دلانا کہ یہ احساس عارضی ہے۔ ہر کوئی اپنی ضروریات کے مطابق اپنی ذاتی کٹ بنا سکتا ہے۔ اچھا، اب ہم اپنے سفر کے آخری اور سب سے اہم مرحلے پر آ گئے ہیں۔ یہاں ہم یہ سیکھیں گے کہ ان تمام ٹولز کو ملا کر ایک پورا سسٹم کیسے بنایا جائے جو مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے،
بالکل ایک آٹومیٹک حفاظتی نظام کی طرح۔ یہ کثیر جہتی یعنی ملٹی ڈائمینشنل اپروچ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ صرف ول پاور پر انحصار نہ کیا جائے۔ جب ان تمام شعبوں جسمانی، ذہنی، رویے اور سماجی پر کام کیا جاتا ہے تو ایک بہت مضبوط بنیاد بنتی ہے۔ اور یہی اس پورے سفر کا سب سے اہم سبق ہے، جذباتی لچک یعنی ایموشنل ریزیلینس کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ کوئی پیدا ہوتا ہے، یہ ایک ہنر ہے، ایک سکل ہے جسے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بنا سکتا ہے۔ بحران کے لمحے میں اپنے قوت ارادی یعنی ول پاور پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایک ایسا نظام بنانا کہیں بہتر ہے جو ضرورت پڑنے پر خود بخود کام کرے۔ اسی لیے ان مہارتوں کی باقاعدگی سے مشق کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ آج سیکھے گئے ٹولز میں سے کون سا ایک ٹول ہے جسے منتخب کر کے اس پر عمل کرنا شروع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لچک کا سفر کوئی منزل نہیں بلکہ ایک عمل ہے، اور یہ ہمیشہ ایک چھوٹے سے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔